جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ سینٹیمنٹل ہائی سیکنڈری اسکول نمبر 1 ہری پور میں۔ پاکستان بار کی طرح ضلع ہری پور میں یوم آزادی 23 مارچ 1940 قرارداد پاکستان کے حوالے سے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صبح سویرے قومی پرچم کا انعقاد، قومی ترانہ اور بچوں نے مختلف انداز میں اپنے تقاریر اور ملی نغمے اور کلام اقبال پیش کیا۔ اس مقبولیت کے ساتھ ساتھ بچوں کی افادیت اور بچوں کے جو کلام اقبال ہے وہ بڑے اچھے انداز میں پیش کیے گئے۔ اس حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب میں خیبر پختونخوا گورنمنٹ سیکنڈری ایلیمنٹری ایجوکیشن کی جانب سے یہ پروگرام قابل تحسین رہا۔ اس حوالے سے دیگر پروگرام کی جھلکیاں دیکھتے ہیں، جی میرے ساتھ رہیے۔ جی جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ گورنمنٹ ہائی سیکنڈری ایجوکیشن ایلیمنٹری سینٹیمنٹل جو ہمارا جو سکول ہے نمبر 1 ہری پور کا، اس میں بچوں نے بڑے شاندار انداز میں کلام اقبال پڑھا۔ اس وقت میرے ساتھ عبید رضا 10 کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے کلام اقبال پڑھا۔ آئیے ان کی طرف جاتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں کہ چند اشعار جو ہے کلام اقبال کے سنائیں۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ شاعر مشرق علامہ محمود اقبال صاحب کا یہ کلام ہے۔ ان کو لے کر آگے مستقبل میں آپ کے کیا ارادے ہیں؟ یہ علامہ اقبال صاحب نے کلام لکھا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے خودی پر کلام لکھا ہے کہ جو جوان ہے، اس قوم کا جو جوان ہے اس کی خودی ہے، وہ اپنے آپ کو بتائے، وہ اپنے آپ کو دکھائے، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے ہم کچھ کریں، مطلب کچھ بن کر دکھائیں اس ملک کو، اس ملک پاکستان کو۔ اور میں بہت شکریہ بھی پیش کرتا ہوں آپ کو۔ عبید رضا کی بہت اچھا کلام اقبال جی کہتے ہیں، پلٹنا جپٹنا جپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بانا۔ ہمارا ایجوکیشن سیکٹر خیبر پختونخوا کا جو سیکٹر ہے ہمارا ایجوکیشن کا، وہ بہت ٹاپ پہ جا رہا ہے اور پیک پہ جا رہا ہے، اور دنیا میں جو ہے ایجوکیشن سیکٹر پاکستان پہ بڑی کڑی نظر ہے، کیونکہ ہمارا آج کا نوجوان کل کا اس ملک اور ملت کا معمار ہوگا۔ جی گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 ہری پور میں موجود ہوں جی۔ یہ وہ عصا قدیم، زمانہ قدیم کا وہ سکول ہے جس میں میں نے میٹرک کی تھی، اور مجھے فخر ہے کہ یہ وہ سکول ہے۔ اس میں آج اس سکول کی جو عمارت ہے، جو پروان ہے بچوں کی تعلیم و تربیت، آج اپنی منزل تک رواں دواں ہے۔ اس وقت میرے ساتھ وائس پرنسپل فواد حسین صاحب موجود ہے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آگے بچوں کے مستقبل کے اور کیریئر کے بارے میں ایجوکیشن سیکٹر میں ان کا کیا مقام ہوگا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی طرح میں بھی خوش قسمت ہوں کہ میں اسی ادارے سے فارغ التحصیل ہوں اور سید الطاف حسین شاہ صاحب کا شاگرد ہوں، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں، اور آج ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہم ادھر ہے۔ اور شاہ صاحب کا جو پیغام تھا مجھے آج بھی یاد ہے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ جو ہے ہمارا پیغام محبت کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے۔ اور 23 مارچ کے حوالے سے، یوم پاکستان کے حوالے سے میں خصوصی طور پر کہوں گا کہ ہم جو ہے علاقائی اور ذات پات سب چیزوں کو چھوڑ کے ہم سب ایک مسلمان ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، اور ہم سب کو ایک ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر میں خصوصی طور پر اس بات کا ذکر کروں گا کہ علامہ اقبال کے پیغام کو سمجھتے ہوئے اقبال کے جو ہمارے جو بچے ہیں اقبال کا شاہین بنے، اور قائد اعظم کے فرمودات پر عمل کرتے ہوئے
मुल्क व कौम की तरक्की में अपना भरपूर अदा करें। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया। सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आज उनकी बेटी डायरेक्टर एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा है और हमें फ़ख्र होता है कि हमारे इस अदारे का सकूत सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह साहब हर बच्चे को अपना कैडर समझते थे और बच्चे को एक मामार समझते थे और बच्चे पे बड़ी मेहनत करते थे, जिसका सबूत आज मैं मौजूद हूँ। आज यौम आज़ादी 23 मार्च 1940 की क़रारदाद के हवाले से पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से एक प्रोग्राम पेश किया गया जो कि बड़ा काबिल तहसीन और बड़ा एहसन था। इस वक्त मेरे साथ आफर साहब मौजूद हैं जो इस स्कूल के बानी मेंबरान और टीचरों में शामिल होते हैं। हाल ही में रिसेंटली इनका जो प्रमोशन हुई है, हम इनको मुबारकबाद भी देते हैं बज़रिया मीडिया के और खराजती सीन भी पेश करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आज के प्रोग्राम के हवाले से हमें थोड़ी डेफिनेशन करके बताएं। 23 मार्च 1940 जो है ये हमारी जो पाकिस्तान की तारीख़ है, इसका जो अहम तरीन जो है ये दिन है। इस दिन जो है पाकिस्तान की जो करारदाद है पेश हुई थी और हमारा जो प्यारा मुल्क है वो मर्ज़ वजूद में फिर आया था। इसमें जो हमारे जो लीडरान हैं, कायदीन हैं, ख़ास तौर पर जो है अलामा जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहम जो है उन्होंने जो है वो कलीदी किरदार अदा किया था और जो लोग थे तो सबको मैं जो है खराज तहसीन पेश करता हूँ। और स्कूल में जो प्रोग्राम हुआ है इसके हवाले से जो है हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं सैयद तजम्मुल हुसैन शाह साहब हैं और वाइस प्रिंसिपल हैं मोहतरम फवाद हुसैन साहब और तमाम जो टीचर हैं इश्तियाक साहब हैं जो इंचार्ज थे, तमाम जो टीचर्स हैं उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ जो है इसको पाया तकमील पर पहुँचाया और आज कामयाब तरीन जो प्रोग्राम है हमारा हुआ है। वंस अगेन मैं सबको जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ 23 मार्च 1940 के हवाले से। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। 23 मार्च 1940 के आज़ाद पाकिस्तान हमारे वजूद, हमारे ज़िंदगी का एक ऐसा चैप्टर है जो हमें सदियों तक भूलने नहीं पाएगा। इस वक्त SST टीचर मोहम्मद अरशद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि ये 23 मार्च के हवाले से गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में बेहतरीन तकरीबात की, इसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन बताएँ। 23 मार्च 1940 का जो करारदाद पाकिस्तान की सूरत में जो पाकिस्तान 7 साल के बाद वजूद में आया था, ये नंबर 1 स्कूल की ये इनफरादियत है कि ये हरीपुर की सबसे पुरानी और कदीम दरसगाह है। तमाम जितने इवेंट्स होते हैं, ख्वाह वो 23 यौम पाकिस्तान हो, ख्वाह यौम दिफा 6 सितंबर हो, या कश्मीर डे हो, या वो पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे हो, हर तकरीबात इस स्कूल में जो है वो जोश व खरोश से मनाई जाती हैं। जो स्कूल आज़ा के जो प्रिंसिपल हैं जनाब सैयद तजम्मुल शाह साहब और वाइस प्रिंसिपल फवाद हुसैन, उनकी खुसूसी काविशों से, उनके खुसूसी इंटरेस्ट से आज की ये पुरवकार तकरीब जो है अपने अंजाम को पहुँची है और बच्चों ने और अहले इलाका ने और मुख्तलिफ स्कूल जो इलाका भर से आए हुए थे, तकरीबन 10 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में। तो ये भरपूर तकरीब थी अपने नोयत के लिहाज से डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में। अच्छी रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया। डॉक्टर रज़वान साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी, जो तालीम और तदरीस के हवाले से बड़ा अहम रोल है इनका। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि 23 मार्च 1940 को जो करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, उसके पस मंज़र में हमारे आने वाली नस्ल को क्या पैगाम जाएगा। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पे आए। रेजोल्यूशन डे जो है हमारी तारीख़ में बड़ा सिग्निफिकेंट रोल जो है वो रखता है और आपको इस बात का पता है कि पाकिस्तान जो है वो बड़ी कुर्बानियों के बाद न सिर्फ अंग्रेज़ों से बल्कि हिंदुओं और सिखों और बाकी जो कम्युनिटीज़ थी उनसे भी पाकिस्तान जो है हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने, कायद-ए-आज़म ने और उनकी पूरी टीम ने बड़ा अपना किरदार अदा किया है। उन्होंने अपना किरदार अदा करके आज जो हम इकट्ठे हुए हैं रेजोल्यूशन डे के हवाले से सेलिब्रेट किया है, इसकी सेलिब्रेट करने का मकसद ही हमारा ये है कि इस दिन की अहमियत को उजागर करना, ख़ासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर नौजवान नस्ल को और बच्चों को ये पैगाम देना कि 200 साल अंग्रेज़ ने हम पे हुकूमत की और उसके बाद हमने इस मुल्क को आज़ाद किया कायद-ए-आज़म की लीडरशिप में, अपनी सारी लीडरशिप से उसमें, और उसके बाद इस मुल्क की तरक्की, तामीर जितना भी है वो सारे का सारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अब नौजवान नस्ल के कंधों पे है और नौजवान नस्ल ने ही इसको आगे बढ़ाना है। नौजवान नस्ल ने हर शोबे में तालीम हासिल करके
اس پاکستان کے ہر شعبے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، چاہے انڈسٹریز ہیں، چاہے لا ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، کسی بھی اس میں شعبے میں اپنے اس ملک کی خدمت کرنی ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ یہی قائد اعظم کا پیغام تھا اور یہی آج کے دن کی مناسبت سے جو ہے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو، اپنے بچوں کو اویئرنیس دیں اور اس کو پاکستان کو ہم اب محنت کریں اور یہ پاکستان جو ہے یہ دن دگنی اور رات دگنی جو ہے ترقی کرتا جائے۔ یوم آزادی کے موقع پر ایک بڑا شاندار پروگرام ارینج کیا گیا۔ ملک بھر کی طرح ضلع ہری پور نے بھی اپنا اقلیدی رول ادا کیا۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جی ایس ٹی او صفت الزمان صاحب، جو سپورٹس سے ان کا تعلق ہے اور اس پروگرام میں یہ شامل تھے، اور ڈائریکشن کے لحاظ سے جو ہماری خیبر پختونخوا ایجوکیشن سیکٹر کی ڈائریکشن کے لحاظ سے سیلیبریشن جو پروگرام کیا گیا، اس کے حوالے سے صفت الزمان صاحب تھوڑی سی ہمیں بریف کریں گے۔ آپ کا شکریہ کہ آج آپ یوم آزادی 23 مارچ کی آواز بنے۔ 23 مارچ 1940 کو مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں قرارداد پاکستان منظور کی۔ یہ دن ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ جس طرح برصغیر کے مسلمان ایک وقت حکمران تھے لیکن ایک دفعہ وہ انگریزوں کے غلام بن گئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ جس وقت وہ اچھی طرح پروگرس کر رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، ان میں اتحاد و اتفاق تھا، انصاف تھا، تو ان میں ترقی ہو رہی تھی۔ لیکن جب انگریزوں نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا تو وہ ایک دفعہ پھر غلام ہو گئے، لیکن انہوں نے پھر ایک دفعہ مل جل کر آپس میں اتحاد و اتفاق سے ایک منزل کی طرف بڑھے، تو وہ پھر پاکستان کی شکل میں وہ منزل حاصل ہوئی۔ اور یہ دن ہمیں اس دن کی یاد 23 مارچ 1940 کی یاد دلاتا ہے کہ ہم مل جل کر اس ملک کے لیے کام کریں۔ جیسے اس کی میں اگزامپل ایسے دیتا ہوں، جیسے ایک جسم ہوتا ہے، جسم میں دیکھیں کڈنی ہوتا ہے، جسم میں دل ہوتا ہے، لیور ہوتا ہے، اسٹامک ہوتا ہے، یہ سارے ہیں۔ جیسے گاڑی کے پرزے ہوتے ہیں، انجن ہوتا ہے مختلف، تو وہ مل جل کر کام کرتے ہیں تو وہ ایک جسم بنتے ہے، گاڑی بنتی ہے تو وہ آگے بڑھتی ہے۔ تو اگر پاکستان کو ہم نے ترقی دینی ہے، خوشحالی دینی ہے، تو ہم نے مل جل کر آگے بڑھنا ہے، مل جل کر کام کرنا ہے اس ملک کے لیے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں بلکہ پاکستان دن دگنی رات دگنی ترقی کرے گا، اور اللہ تعالی ہمیں اس ترقی میں اپنا حصہ اور رول پلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا۔ پروگرام کے آخر میں واک کی گئی اور استاذہ اکرام اور دیگر ٹیچروں اور بچوں نے مل کر واک میں حصہ لیا، اور واک کا مقصد یہ تھا کہ ملک کی یکجہتی اور ملک کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے عندیہ دیا گیا کہ انشاءاللہ ہم ایک ہیں۔ کیمرہ مین طاہر اقبال کے ساتھ میں ڈاکٹر ارشد جمال، رائل نیوز، ہری پور ہزارہ۔